السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ صدق اللہ۔ خواتین و حضرات، اسٹوڈیو اسلام میں ریاض الصالحین کا درس کا سلسلہ جاری ہے۔ آج جو باب ہمارے درمیان ہے وہ ہے پڑوسی کا حق۔ پڑوسی یہ بھی انسانی معاشرے میں ایک بڑا اہم حصہ رکھتا ہے، تو اسلام نے پڑوسی کے حقوق بھی بیان کیے ہیں۔ آپ اس سے پہلے سن رہے ہیں کہ گھر والوں کا حق آیا، اولاد کا حق آیا، آگے چل کے ماں باپ کے حقوق، ماں باپ کے دوست احباب، یہ سب آئیں گے، لیکن یہاں جو ہے پڑوسی کا حق، پڑوسی کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے بعد قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین کے بعد نقل کیا ہے۔ عربی میں پڑوسی کو جارن کہتے ہیں، پڑوسی۔ تو آیت جو ہے یہ سورہ نساء کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک، وَبِذِي الْقُرْبَى، رشتہ داروں کے ساتھ، وَالْيَتَامَى، یتیم، وَالْمَسَاكِينِ، مسکین کے ساتھ۔ اس کے بعد کہا وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، قریبی پڑوسی، والجار الجنوبی، اور اجنبی پڑوسی یا دور کے پڑوسی۔ پھر اس کے بعد کہا والصاحب بالجنب، اور ساتھ رہنے والے ساتھی، پہلو کے ساتھی، یعنی ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے دوست احباب، ان کے حقوق۔ وابن سبیل، مسافر، اور جو تمہارے انڈر میں ہے، یعنی تمہارے ماتحت میں ہے، غلام، نوکر، چاکر، ان سبوں کے حقوق بیان کیے گئے۔ تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی آیت کو پہلے لاتے ہیں، اس کے بعد حدیث۔ تو یہ آیت کا ترجمہ رہا جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کے بعد ماں باپ کا بیان کیا، ماں باپ کے بعد یتیم، رشتہ دار، یتیم، مسکین اور پڑوسی۔ آئیے حدیث سنیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما زال جبرائیل یوصینی بالجار حتی ظننت انہ سیورثہ۔ یہ پہلی حدیث ہے جو متفقن علیہ، یعنی رواہ البخاری والمسلم، دونوں میں بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ تاکید کرتے رہے پڑوسی کے بارے میں، یہاں تک کہ مجھے گمان ہونے لگا کہ شاید وہ میرے پڑوسی کے مال میں پڑوسی کا حق نہ بتا دیا جائے، یعنی وراثت کا حکم نہ آ جائے ان کے لیے۔ جس طرح وراثت لڑکوں کو، بھائی بہنوں کو، اولاد کو ہے، اولاد نہیں تو ماں باپ، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، دور کے رشتہ دار ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وراثت میں بھی ان کا حق ہو جائے۔ اتنا زیادہ تاکید، اتنی زیادہ وصیت، لفظ وصیت کا لفظ آیا، ما زال جبرائیل یوصینی، یعنی مجھے تاکید کرتے رہے بار بار پڑوسی کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں، پڑوسی کے بارے میں۔ تو سوچ کر دیکھیے کہ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک، اچھے طریقے سے برتاؤ کتنی اہمیت رکھتا ہے اور اس کی کتنی زیادہ تاکید کی گئی ہے۔ تو ضروری بات ہے کہ جو بدسلوکی کریں گے وہ زیادہ سنگین جرم ہوگا، بڑا جرم ہوگا، بڑا گناہ ہوگا۔ تو لہذا اور بھی حدیثیں اس کے اندر ہے، دیکھیے جو حدیث اس کے بعد ہے وہ بھی متفقن علیہ ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے، وہ بھی کریں قسم ہے اللہ کی،
وہ مومن نہیں، قسم ہے اللہ کی وہ مومن نہیں، قسم ہے اللہ کی وہ مومن نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات کو اہمیت دینا ہو تو 3 بار کہتے تھے، گویا 3 بار آپ نے کہا اللہ کی قسم وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ قیل ومن یا رسول اللہ، پوچھا گیا آپ سے کہ اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ قال، آپ نے کہا الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، وہ آدمی جس کی شرارت سے، جس کی بدسلوکی سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، یعنی اس کی تکلیفوں سے، اس کی شرارتوں سے اور اس کی ایسی ویسی حرکتوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، وہ آدمی مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ سوچ کر دیکھیے کہ کتنی بڑی بات کہی گئی کہ پڑوسی کو امن دینا، پڑوسی کو حفاظت دینا، پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرنا اس کا اپوزٹ یعنی بہت بڑا گناہ ہے۔ روایت میں جو بخاری شریف کی ہے وہ تو یہ حدیث ہے، لیکن مسلم کی روایت میں اتنا اور بھی ہے کہ لا يدخل الجنت من لا یأمن جارہ بوائقہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام اور محدثین حدیثوں کو نقل کرنے میں بہت احتیاط کرتے تھے۔ اگر تھوڑا سا بھی لفظ کا بھی فرق ہوتا تھا تو اس کو بھی روایت میں نقل کر دیتے کہ ایک روایت میں ایسے الفاظ ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آج کل لوگ احادیث کے اوپر، بحادیث کے بارے میں بڑے شک و شبہات ظاہر کرتے ہیں۔ ان کو غور کرنا چاہیے کہ پہلی حدیث جو کہا گیا کہ الذی لا یأمن جارہ بوائقہ، معنی مطلب اتنا ہی ہے، لیکن اس میں کہا گیا کہ وہ مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، مومن نہیں ہے، اور مسلم کی روایت میں کہا لا يدخل الجنت، جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کا پڑوسی اس کے شرارت سے، اس کی تکلیف سے باز نہ آئے، امن میں نہ ہو۔ دونوں میں کتنا فرق ہے۔ مومن جب نہیں ہے تو جنت میں نہیں جائے گا، اور جنت میں کون نہیں جائے گا؟ جو مومن نہیں ہوگا۔ لیکن محدثین یا صحابہ کرام احادیث کو نقل کرنے میں پورا احتیاط رکھتے تھے کہ لفظ کا بھی فرق ہو تو اس کو بھی بیان کر دیتے تھے۔ لہذا احادیث کے تعلق سے ہمارے خیالات صحیح ہونی چاہیے، اور خصوصاً جو 6 سیاح کہا جاتا ہے صحیح احادیث، اس پر تو بالکل شک نہیں کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہماری سمجھ میں نہ آئے لیکن بات صحیح ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر ایک اور حدیث ہے جو حضرت ابو ہریرہ سے راوی ہیں، وہی کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یا نساء المسلمات، اے مسلمان عورتوں، لا تحقرن جارۃ لجارتها، تم اپنے پڑوسی کو حقیر نہ سمجھو، بلکہ ولو فرسین شاۃ، کہ گھر میں کچھ بناؤ تو اس میں کچھ اضافہ کرو اور آپس میں ہدیہ تحفہ۔ مثال یہاں دیا گیا ہے کہ اگر تم بکری کا سالن بنا رہے ہو، گوشت کا یا کھور اس کا پایا ہی صحیح، تو ایک پایا زیادہ کر لو، وہ بھی نہیں تو تھوڑا پانی زیادہ کر لو، اور اپنے پڑوسی کا بھی خیال رکھو۔ آج ہم لوگ کیا کرتے ہیں، بچت ہو گیا تو فریج جب سے آیا ہے، پڑوسیوں کا نقصان، غریبوں کا نقصان۔ پہلے لوگ کیا کرتے تھے، رشتہ داروں کے یہاں بھیجتے تھے، غریبوں کو دیتے تھے۔ اب لوگ کہتے ہیں نہیں، باسی رہے تو گرم کر کے کھانے میں بڑا مزہ آتا ہے، باسی بریانی میں مزہ زیادہ، باسی پائے میں مزہ زیادہ، تو لوگ فریج میں رکھ دیں۔ ٹھیک ہے، آپ زیادہ لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، میں ایسا ہی کہہ رہا ہوں جو حالات انسان کے اندر گزرتے ہیں۔ ہمیشہ پڑوسی اور غریبوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ پڑوسی کا سب سے پہلے یہ بتلایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہ اگر ایک کچھ بھی تمہاری حیثیت نہیں ہے تو کم سے کم اس میں کچھ ایسی چیزیں ہی ملا لو جس سے اس کی تعداد بڑھ جائے، اور پڑوسی کا بھی اس میں خیال رکھو۔ تو ہر خوشی مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر اچھی چیز میں، ہر خوشی کے وقت میں پڑوسی کو بھی آپ یاد رکھو، پڑوسی کا جو حق ہے اس سے پورا ادا کرو۔
اسی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور ایک روایت ہے جس میں آپ فرما رہے ہیں لا یمنع جار جارہ ان یغرز خشبۃ فی جداری، کوئی پڑوسی اپنے پڑوسی کو اگر دیوار میں کوئی لکڑی یا کیل ٹھوکنا ہو تو کہا گیا کہ تم اپنے پڑوسی سے بات چیت کر لو، مشورہ کر لو، ان کو اطلاع دے دو، تاکہ ہو سکتا ہے اس سے ان کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ کتنی بڑی بات، اکثر شہروں میں یہ فرق پڑتا ہی ہے، دیہاتوں میں بھی اس کا بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ جو لوگ دیہات میں رہتے ہیں ان کے اندر یہ چیز آئے گی کہ اس کی وجہ سے کتنے پڑوسیوں کا آپس میں اختلاف اور جھگڑا اور نہ جانے کورٹ کچہری کیس اور بہت سی چیزیں ہو جاتی ہیں معمولی چھوٹی چیزوں سے۔ اگر مشورہ کر لیں، بات چیت کر لیں، رائے لے لیں تو سارے جھگڑے اور ساری چیزیں ختم ہو جا سکتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے اور ایک روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو بھی اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فلا یؤذی جارہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور تم میں سے جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے یا ایمان ہے اسے فلیکرم ضیفہ، تو اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ ومن کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور تم میں سے جس کا بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے یا ایمان ہے فلیقل خیرا او لیسکت، تو اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، بھلی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، نیکی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔ تو کئی چیزیں اس حدیث کے اندر آئیں، لیکن باب کے تعلق سے جو چیز ہے وہ یہ کہ پڑوسی کو تکلیف نہ دو، فلا یؤذی جارہ، اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دو۔ یہ حدیث متفق علیہ یعنی بخاری شریف میں بھی ہے اور مسلم دونوں میں، لیکن اس حدیث میں بھی کہا گیا ہے کہ مسلم شریف میں جو الفاظ ہے وہ یہ ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيُحْسِنْ إِلَى جَارِهِ، یہ لفظ آیا ہے کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اچھا برتاؤ کرے۔ میں نے ابھی کہا کہ صحابہ کرام یا محدثین الفاظ کا بھی فرق ہو تو اس کو روایت کرتے تھے۔ پہلی حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہے اس میں کہا یؤذی جارہ، پڑوسی کو تکلیف نہ دے، اور یہاں آیا کہ یحسن الی جارہ، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ حالانکہ دونوں ایک ہی چیز ہے، تکلیف نہ دے گا تو اچھا سلوک ہی کرے گا، اچھا سلوک کرنے کا مطلب ہے کہ تکلیف نہ دے، لیکن چونکہ الفاظ ان کے سماعت میں، ان کے سننے میں یا روایت میں ایسا آیا تو انہوں نے اس کو بھی نقل کر دیا اور کہا کہ یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ احادیث جس کے اندر ہماری بھلائی ہے اور خاص کر قرآن ایک حکم ہوتا ہے، اس کی تشریح احادیث میں ہی بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ سب سے پہلے قرآن کی آیت لاتے ہیں کہ قرآن نے کہا ان کے حقوق ہیں، اب کیسے کیسے حقوق ہیں اس کو بعد میں بیان کیا گیا۔ تو آئیے اور ایک حدیث جو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر الاصحاب عند اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے پاس سب سے بہتر ساتھی وہ ہے خیرہم لصاحبہ، جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو۔ وخیر الجیران، جار ان کی جمع جیران، پڑوسی ایک سے زیادہ۔ وخیر الجیران عند اللہ تعالی، اور بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے بہتر ہو۔ کس کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کے پاس۔ پڑوسی کے لیے، پڑوسی کے حق میں بہتر ہو اور پڑوسی کے ساتھ اس کا اچھا سلوک ہو۔ اب ساتھی کون سا ساتھی؟ کوئی بھی ساتھی ہو سکتا ہے، کلاس میٹ، بزنس پارٹنر، سفر کے ساتھی، گھر کے ساتھی، دوست، احباب، یہ ساری چیزیں کہا گیا کہ سب کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یاد رکھیے بعض وقت بہت سے بڑی بڑی چیزیں جو کام نہیں کر دیتی ہیں، ہمارا سلوک وہ کام کر لیتا ہے، ہمارا تعلق وہ کام کر دیتا ہے۔ آج کے ماحول میں جہاں ماحول بہت زیادہ خراب کیا جا رہا ہے انسانوں کے انسانوں کے درمیان،
تو یہ باتیں بڑی قیمتی ہے ہمارے لیے. ہم عوام کے ساتھ ایسے مل جل کر رہیں کہ عوام کبھی بھی ہمارے ساتھ کوئی اگر غلط بھی سلوک کرے تو وہ ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی کوشش کریں. پڑوسی کہ اور بھی بعض لوگوں نے دوسری کتابوں میں ریاض الصالحین میں نہیں ہے بتلایا گیا ہے کہ پڑوسی اگر مسلمان ہے تو اس کے اوپر 2 حق ہوگا، ایک انسان کے ناطے، دوسرا مسلمان کے ناطے. اگر پڑوسی رشتہ دار ہے تو اور بھی زیادہ حق ہو جاتا ہے. رشتہ داری کا حق، انسان کا حق، مسلمان ہونے کا نا حق، پلس پڑوسی کا حق بھی، کئی حقوق ہو جاتے ہیں. اور اگر پڑوسی نان مسلم ہے تب بھی اس کا ایک حق ہوگا، پڑوسی کا حق. تو پڑوسی صرف مسلمان ہی نہیں، بعض دوسری کتابوں میں حدیث میں آئے ہیں صاف صاف کہ پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تب بھی اس کا حق ہے. ابو لہب ایمان نہیں لایا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوسی بھی تھا، رشتہ دار تھا. ابو لہب ہمیشہ تکلیف دیتا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار تنگ آ کر کہا، اے ابو لہب کم سے کم پڑوسی کا تو خیال رکھو، پڑوس ہونے کا تو حق ادا کرو. تو معلوم یہ ہوا کہ اگر غیر بھی پڑوسی ہیں، غیر مذہب کے لوگ، تب بھی ہمیں ان کے ساتھ اچھا سلوک. یہاں پہ بعض چیزیں عوام میں آتی ہیں، چونکہ ہم لوگ عوام کے ساتھ رہتے ہیں، عوام کے مسئلے ہمارے پاس آتے ہیں، تو بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں انہوں ہمارے ساتھ ایسا کیا. ٹھیک ہے، ہم انشاءاللہ اچھا کریں، اس لیے کہ ہم جس نبی کو مان رہے ہیں، جس دین کو مان رہے ہیں، اس دین کا حکم ہے. ہو سکتا ہے کل کے دن ہمارے اچھے سلوک سے وہ بھی بدل جائے. جیسا کہ ایک واقعہ آیا تھا صراط مستقیم برمنگھم سے، ایک لیٹر آیا، ایک نیوز اسلامک ڈائجسٹ ہے جس کے اندر آتا ہے صراط مستقیم دا رائٹ پاتھ، اردو میں آتا ہے صراط مستقیم کے نام سے. اس میں لکھا ہوا تھا ایک واقعہ کہ ایک بار ایک پڑوسی کا کوئی چیز گم ہو گیا، اس نے اپنے پڑوسی پہ گمان کیا. اب جب دل میں گمان ہو گیا تو وہ پڑوسی کو جیسے دیکھتا تو اس کے اندر ہر چیز خرابی نظر آنے لگی. لیکن اتفاق سے کچھ دنوں کے بعد اس کی چیز مل گئی. اب وہ پھر پڑوسی کو دیکھا تو اس کے اندر ہر چیز اچھی نظر آنے لگی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم جیسا سوچتے ہیں یا جیسا سلوک کرتے ہیں، سامنے والا بھی ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کرے گا. اگر ہم اچھا سلوک کریں تو آج نہیں، کل نہیں، پرسوں نہیں، کئی دنوں کے بعد ہو سکتا ہے ہمارے سلوک سے وہ بھی سدھر جائے. اور ایسا ہوتا ہے، کبھی ایسے غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ اچھا سلوک کیجئے تو ایک نہ ایک دن ضرور وہ آ کے معافی مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے ساتھ بہت برا کیا لیکن آپ ہمارے ساتھ کبھی نہیں کیے، معاف کیجئے گا، ہماری طرف سے غلطی ہوئی. لوگ ہوتے ہیں. تو لہذا اگر وہ غلط ہے تو ہمیں کم سے کم بہتر بننے کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ پڑوسی کا حق، مسکین، یتیم، مسکین، ماں باپ کے بعد پڑوسی کا حق بتایا گیا ہے. رشتہ داروں کے بعد حقوق میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ یہی ترتیب رکھا ہے. اللہ کا حق پہلے، انسانوں میں ماں باپ کا سب سے پہلے، اس کے بعد رشتہ داروں کا، اس کے بعد یتیم، مسکین اور پڑوسی. اور پڑوسی میں بھی قریبی پڑوسی جو گھر سے لگا ہوا ہے وہ، اور جو آزو بازو ہوں، سامنے ہوں، یہ ہوں. اب ایک آدمی سوچے گا میں اپارٹمنٹ میں رہتا ہوں، 500 پڑوسی ہیں، 500 اپارٹمنٹ ہیں، اب میں کتنا سالن پکاؤں یا کتنی چیز منگاؤں کہ سارے لوگوں کو دوں. کوئی ضروری نہیں ہے ساروں کے ساتھ پکا کے ہی دینا یا ساری چیزیں دینا. راستے میں ملے، آتے جاتے ملے، ہیلو ہاؤ، یہ جو لوگ کر لیتے ہیں یہ بہت ہے. اور جو بالکل گھر سے لگے ہوئے ہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات ہونی چاہیے، اچھے جو ہے مراسم ہونی چاہیے، اچھا جو ہے رہن سہن، لین دین، ساری چیزیں ہونی چاہیے. اور ہمارے کسی بھی چیز سے اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، یہ ہمیں طریقہ اختیار کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ کہنے والے سننے والے سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. اور ہمیں دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہمیں اچھا پڑوسی عطا فرمائے. بعض روایتوں میں یہ باتیں بھی آئی ہے کہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہم کو اچھا پڑوسی عطا کرے، اچھے پڑوس عطا کرے، حتیٰ کہ جنت میں بھی، دنیا میں بھی، سب جگہ بھی اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے پڑوسی عطا کرے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.